أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوما مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذوا من دونه آلهة أن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون.
والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ونعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخنا على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكرى وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون.
لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم. کوفے کی گلیوں میں کوہرام ہے، کوفے کی گلیوں میں کوہرام ہے، اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، رو رہے ہیں یہ محراب منبر، کہہ رہے ہیں یہ جبریل رو کر، ابن ملجم نے یہ ظلم ڈھایا، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، عرش پر مصطفیٰ رو رہے ہیں، سب کے سب انبیاء رو رہے ہیں، ہے فرشتوں میں کوہرام برپا، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، کوئی کلثوم کو دے دلاسا اور تڑپتی ہے غم سے ختیجہ، مولا عباس کرتے ہیں گریہ، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، کتنے ہیں لوگ کوفے میں ایسے جن کے مولا نے دکھ درد بانٹے، چھن گیا جو ان کا مسیحا، آج زینب یتیم ہو گئی، آج
زینب یتیم ہو گئی، گھر میں فرش عذاب بچھ گیا ہے، آج کوفے میں ماتم بپا ہے، سوگ میں ڈوبا گھر سیدہ کا، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی۔ اٹھ رہا ہے جنازہ علی کا، ایک محشر کا عالم تھا برپا، سب کے ہونٹوں پہ ہے ایک نوحہ، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی۔ زخم تازہ تھا مادر کا دل میں، روئی بابا کے غم میں وہ آنکھیں، غم یتیمی کا زینب نے پایا، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی۔ بین کرتے ہیں فرحان و مظہر، فرش مجلس پہ یہ بات کہہ کر، دیجئے اپنی بیوی کو پرسا، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی۔ اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سانس لیتا ہوں تو سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے، دل دھڑکتا تو ماتم کی صدا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو قبر میں
قبر میں بول ملک کیا تو اٹھاتا تھا علم، قبر میں بول ملک کیا تو اٹھاتا تھا علم، تیری میت سے تو تیری میت سے تو خوشبو وفا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شہزادی علی کی آنسو بہا رہی ہے، شہزادیاں علی کی آنسو بہا رہی ہے، امت نے جو دیے ہیں وہ غم اٹھا رہی ہے، امت نے جو دیے ہیں وہ غم اٹھا رہی ہے، شہزادیاں علی کی آنسو بہا رہی ہے، حسنین کر رہے ہیں ماتم پدر کے غم میں، محراب رو رہی ہے، ایک شور ہے حرم میں، محراب رو رہی ہے، ایک شور ہے حرم میں، فرش عزائے حیدر زینب بچھا رہی ہے، شہزادیاں علی کی آنسو بہا رہی ہے، سب کو رلا رہا ہے یہ دل خراش منظر، کلثوم اور زینب تابوت سے لپٹ کر، کلثوم اور زینب تابوت سے لپٹ کر اپنی مصیبتوں کا نوحہ سنا رہی ہے، شہزادیاں علی کی آنسو بہا رہی ہے، دشوار ہو گئے ہیں آل نبی کا جینا، یاد آ رہا ہے شاید بی بی کو پھر مدینہ، یاد آ رہا ہے شاید بی بی کو پھر مدینہ، لاشیں پدر سے لپٹی ماں کو بلا رہی ہے، شہزادیاں علی کی آنسو بہا
اشکوں کو پی رہی ہے بابا کے بعد زینب، رے مر مر کے جی رہی ہے بابا کے بعد زینب، مر مر کے جی رہی ہے بابا کے بعد زینب، جو زخم مل رہے ہیں، جو زخم مل رہے ہیں دل پر سجا رہی ہے، شہزادیاں علی کی آنسو بہا رہی ہے۔ ڈھالا تھا جن کو اپنی صورت میں سیدہ نے، نازوں سے بیٹیوں کو پالا تھا مرتضیٰ نے، نازوں سے بیٹیوں کو پالا تھا مرتضیٰ نے، بابا کے بعد زینب، بابا کے بعد زینب صدمے اٹھا رہی ہے، شہزادیاں علی کی آنسو بہا رہی ہے، جیسے گئی تھی زہرا وہ حال تو نہیں ہے، ڈھائے گئے جو ان پر وہ ظلم بھی کئی ہے، ڈھائے گئے جو ان پر وہ ظلم بھی کہیں ہے، کوفے کی شاہزادی، کوفے کی شاہزادی دربار جا رہی ہے، شہزادیاں علی کی آنسو بہا رہی ہے، کیا زخم تیغ بھرتا تھی چوٹ اتنی گہری، گھر میں علی کے کیسا افطار کیسی سحری، گھر میں علی کے کیسا افطار کیسی سحری، اشکوں سے تشنگی کو اشکوں سے تشنگی کو زینب بجھا رہی ہے، شہزادیاں علی کی آنسو بہا رہی ہے، امت نے جو دیے ہیں وہ غم اٹھا رہی ہے، امت نے جو دیے ہیں وہ غم اٹھا رہی ہے، شہزادیاں علی کی آنسو بہا رہی ہے، ہائے بابا ہائے بابا ہائے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. زخمی جو رن میں فاطمہ کا کل بدن ہوا، اور پرز تن میں لباس کہن ہوا، غش پوشت ذوالجناح پہ شاہ زمان ہوا. دستے علم سے چاک نبی کا کفن، دستے علم سے چاک نبی کا کفن ہوا. زخموں کے منہ سے خون کے دریا ابل پڑے. سرنگ خبر سے شہ مردانی کا، سرنگ خبر سے شہ مردانی کا پڑے. مظلوم کرتا جاتا تھا میں بے گناہ ہوں. مارو نہ مجھ کو سبتے رسالت پناہ ہو. تم لوگوں کا خدا کی خزم خیر خواہ ہو. اس قول پر خدا کو میں رکھتا گواہ، اس قول پر خدا کو میں رکھتا گواہ ہو. کچھ رہے ماتا کھانا کسی نابکار کو. شمشیر مارتے تھے غریب الدیار، شمشیر مارتے تھے غریب الدیار کو. نیزہ لگا جو سینے پہ تھرا کے رہے گئے. بیٹھا جو تیر ماتھے پہ تیورا کے رہے گئے. گرنے لگے تو ہاتھوں کو لٹکا کے رہے گئے. شکر خدا زبان سے فرما کے رہے، شکر خدا زبان سے فرما کے رہے گئے. اکبر نہ تھے ظلم نہ عباس پاس. مظلوم بیچ میں تھا دو آس پاس، مظلوم بیچ میں تھا دو آس پاس تھے. سینے پہ بھالا رکھ کے گرایا حسین کو. جی بھر کے ظالموں نے ستایا حسین کو. گرنے پہ خاتودہ بنایا حسین کو. ہے ظلم کی حد کا غشایا حسین، ہے ظلم کی حد کا غشایا حسین
سر جھکا دیا ہاتھوں کو ٹیک سجدے میں سر جھکا دیا ہاتھوں کو ٹیک کے پانی وہ مانگتے ہیں پلاتا نہیں کوئی اس درد کو خیال میں لاتا نہیں کوئی کیا خیر ہے کہ پاس بھی آتا نہیں کوئی سینے سے بے حیا کو اٹھاتا نہیں سینے سے بے حیا کو اٹھاتا نہیں سینے سے بے حیا کو اٹھاتا نہیں کوئی ماں تمہاری پیٹی ہے بلبلاتی ہے وہ بیٹے سے لپٹتی ہے اورے چھڑا وہ بیٹے سے لپٹتی ہے اورے چراتی ہے ارے زینب نے بال کھول کے رن کو ختم بڑا سیدانیہ بسا چلے گردنے جھکا زینب پکاری ہائے میرے بھائی جان بھیا پکار لو یہ بہن کس طرح بھیا پکار لو یہ بہن کس طرح ارے بھیجو کسے تلاش کو سب میرے مرے آنکھیں بہن کی ڈھونڈتی ہیں تم آنکھیں بہن کی ڈھونڈتی ہیں تم کدھر گئے ارے زینب پکاری آؤ گلے سے لگا وہ میں آؤ جبی پہ ملونت بڑا وہ میں ماں نے دلہن بنایا تھا بیوہ بنا میں مانگو دعا زمین پھٹے اور سما مانگو دعا زمین پھٹے اور سما مانگو دعا زمین پھٹے اور سما میں ہے بچھڑ کے گو کنارے گئے اسے جیتی رہی میں رونے گمارے گئے جیتی رہی میں رونے گمارے گئے جیتی رہی میں رونے گمارے گئے حسین آپ حضرات سے التماس ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر بانی مجلس کے تمام مرحومین لواحقین کی مغفرت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی انطقنی بالہدا والہمنی التقوی. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام التحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الناس مجزيون بأعمالهم، إن كان عملهم خيرا فجزاؤه خيرا، وإن كان عملهم شرا فجزاؤه شرا. صلوات علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولا کی صحت و سلامتی، ان کے ظہور میں تاجیل، ان کے چاہنے والوں کی صحت و سلامتی، بیماروں کو شفا، مرحومین کی قبروں پہ رحمت، بانی مجلس کے تمام مرحومین لوائقین کی مغفرت، بانی مجلس کی گھر والوں کو سکون و امن و امان، صبر جمیل، حجت خدا کے ظہور میں تاجیل، ہم سب کو ان کے عمل انصار میں شامل، ہم سب کی عاقبت بخیر، حج و زیارات سے مشرف، ہماری خون میں، ہمارے رگوں میں، ہماری نسل میں قیامت تک علی و اولاد علی کی محبت جاری و ساری، ہم سب کی عاقبت بخیر. صلوات علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولیان عزیز، یہ مجلس اعضاء سال ثواب کی مجلس ہے، مرحومین کے مغفرت کے لیے. یہ خود سال ثواب اس بات کی دلیل ہے کہ جو مرنے والا ہے وہ زندہ ہے، پس نقل مکان ہوا ہے، یہ دنیا سے کوئی اور دنیا کو گیا ہے جو قیامت سے پہلے اس کو وہاں پر اترا کرنا ہے، وہاں پر رہنا ہے، جس کا نام ہے برزخ. برزخ میں چڑھاؤ اتار پایا جاتا ہے، عذاب بڑھتا ہے، عذاب کم ہوتا ہے، جیسے جیسے یہاں سے اس کے وارث، اس کے رشتہ دار، اس کے دوست و احباب اس کو یاد کر کے تلاوت قرآن، عاشوراء، مجلس سرکار سید الشہداء، فاتحہ، خیرات، صدقات، جو مرحومین کے نام سے آپ انجام دیں گے، وہاں پر وہ چیز ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. لہذا انسان ہمیشہ تیار رہنا ہے، جس طریقے سے مولا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: یہ جو کچھ تمہارے پاس ہے، گھر، زمین، یہ جو کچھ ہے، یہ تم سے پہلے کسی اور کے ساتھ، اور کے پاس تھا، تو وہ لوگ چھوڑ کر چلے گئے، اب یہ تمام چیزیں تمہارے ہاتھ میں ہیں، پھر یہ تمام چیزیں کسی اور کے ہاتھ میں جائیں گی، آپ لوگ یہاں سے نکل جائیں گے. جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب چیز میرا ہے، یہ بہت بڑی بھول ہے، یہ اس کی غلط سوچ ہے، غفلت میں ہے. کچھ بھی میرا نہیں ہے. صرف انسان اپنے آپ کو کہتا ہے کہ یہ مائکروفون میرا ہے، لیکن میں نہیں ہوں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ امامہ میرا ہے، میں نہیں ہوں. ہاتھ میرا ہے، میں نہیں ہوں. آنکھ میرے، میں نہیں ہوں. بدن میرا، میں نہیں ہوں. گھر میرا، میں نہیں ہوں. زمین میری، میں نہیں ہوں. پراپرٹی میری، میں نہیں ہوں. اولاد میری، میں نہیں ہوں. آخر میں ہوں کیا؟ ہر چیز میری ہے، لیکن میں خود نہیں ہوں. تو انسان اپنے نفس کو پہچاننے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکا کے پروردگار اللہم عرفنی نفسک فإنک لم تعرف لم معرف رسولک، اللہم عرفنی رسولک فإنک لم تعرفنی رسولک لم معرف حجتک. خدایا مجھے تو تیری معرفت ہمیں عطا کر. جب میں خدا کو پہچان لوں گا تو خدا کے ذریعے سے رسول پہچانے جائیں گے. رسول کو پہچانوں گا تو رسول کے ذریعے سے وقت کا امام پہچانا جاتا ہے. جب تک معرفت نہیں ہوتی ہے، انسان خود کو بھی، اپنے آپ کو چراغ کے تلے انسان ہمیشہ اندھیرے میں رہتا ہے. اسی ہے نا، دیکھا چراغ آپ نے، چراغ دوسروں کو سب کو روشنی دیتا ہے، لیکن خود کو اندھیرا ہے. آج دنیا والے ہر چیز محنت کرتے ہیں، لیکن خود کے لیے
کچھ بھی انجام نہیں دیتے. الذی جمع مالوں و عددا، گڈیاں مال جمع کر کے صبح شام تک گنتے جاتے ہیں یہ سمجھ کے کہ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے. بس سمجھ جائیں کہ یہ جو کچھ ہے وہ میرا نہیں ہے بلکہ میں خود کسی اور کا ہوں. یہ تمام جو کچھ پراپرٹیاں ہیں، یہ جو کچھ ملکیت ہے وہ میرے اختیار میں ہے، لیکن میرا ذاتی مال نہیں ہے. میں گرچہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا مال ہے، میرا صرف کہہ رہا ہوں نسبت دے کر، ورنہ کچھ سال کے بعد میں یہاں سے نکل جاؤں گا، کوئی اور آئے گا میرے مال پر قبضہ جمائے گا. لہذا قرآن شریف نے صاحب ارشاد فرمایا لن تنفعکم اموالکم ولا اولادکم یوم القیامہ، نہ مال کام آنے والا ہے نہ اولاد کام آنے والی ہے. مال کام آئے گا اگر حلال سے ہو تو کفن میسر، اولاد کام آئے گی اگر صحیح تربیت کو کیا ہو تو مرنے کے بعد فاتحہ تو پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت تو کریں گے، قبر پر آئیں گے، آپ کو یاد کریں گے، آپ کا نام روشن کریں گے. اگر آپ نے صحیح اولاد کی تربیت نہیں کیا ہے تو یہ سب سے بڑا عذاب ہے برزخ میں، اولاد کی تربیت نہ کرنا. برزخی مراحل 50 چک پوش پائے جاتے ہیں. ان کان عملہم خیرن، یعنی اگر آپ کا عمل خیر ہے تو جزا بھی خیر ہے. یہ بچہ 50 چک پوسٹ ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، جہاد ہے، حسد ہے، تکبر ہے، حرص ہے، قطع رحم ہے، جھوٹ ہے، تہمت ہے، ظلم ہے، زنا ہے، قذف تہمت ہے. یہ تمام چیزیں 50 چک پوسٹ سے انسان کو گزرنا ہے. آخری چک پوسٹ کا نام ہے ولایت. کبھی کبھی اپنے آپ کو یہ دھوکہ دے لیتا ہے انسان خوش فہمی میں کہ مولا بچا لیں گے، مولا بچا لیں گے. اگر مولا بچا لیں گے تو اب وہ جس نے ظلم کیا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ اگر مولا کی نگاہ میں ظالم مظلوم دونوں اگر ایک ہو جائیں تو پھر عدالت کہاں سے رہ جائے گی؟ سمجھ گئے؟ ایران کا ایک سب سے بڑا مشہور و معروف کاشانی شاعر تھا حاجب کے نام سے. اس نے لوگوں کے سامنے بہترین اشعار پڑھے، ان میں سے ایک شعر یہ لکھا: حاجب اگر محاسبہ حشر با علیس، من ضامنم تو ہرچ بخواہی گناہ کن. ضامن یعنی حاجب اگر محاسبہ حشر با علیس، اگر روز محشر کا حساب و کتاب مولا علی کے ہاتھ میں ہے تو من ضامنم تو ہرچ بخواہی گناہ کن، تو پس مولا علی ضامن ہے اور جو چاہے تم گناہ کرو. یہ اشعار اس نے شعر کو پڑھ دیا. سویا تو خواب میں مولا آئے. حاجب یقین محاسبہ حشر بالیس، اگر وگر نہیں ہے، یقیناً 100% یقین کی منزل حساب و کتاب علی کے ہاتھ میں ہے. حاجب یقین محاسبہ حشر بالیس، شرم از رخ علی کن و کمتر گناہ کن. علی کو دیکھنے سے شرماؤ، علی کے سامنے آنے سے شرماؤ اور گناہ نہ کرو. گنہگار علی کے سامنے آئے، سر اٹھا کے دیکھے علی کو، ممکن ہے؟ سر سرخ روح ہونا ہے مولا علی کے سامنے. آدمی آئے بشاش حشاش خوشی کی حالت میں مولا علی سے ملاقات کرتا ہے، گناہوں سے سر جھک جائے اور کہے میں علی والا ہوں. شرم از رخ علی کون، علی سے حیا کرو، شرم کرو مولا علی سے اور گناہ نہ کرو. اگر علی والے ہیں تو پھر گناہ نہیں. میثم تمار، حبیب ابن مظاہر، عمار یاسر، ابو ذر غفاری، مقداد، سلمان فارسی، مالک اشتر، یہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ان کے ماں باپ نے ان کی تربیت کیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی ماؤں نے بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا ہے. سمجھ گئے؟ تو ایصال ثواب کے لیے بہترین ذریعہ صدقہ، تلاوت قرآن، مجلس امام حسین ہو. اس سے بہتر کوئی ذریعہ ہے جو مجلس حسین کے ساتھ ساتھ وہ بھی ثواب جائے؟
یتیم بچوں کی کفالت لینا، بیواؤں کا خیال رکھنا، پڑوسیوں کا مولا علی نے خود ارشاد فرمایا ہے شہادت کے موقع پر، اللہ اللہ فی القرآن، اللہ اللہ فی الجیران، پڑوسیوں کے سلسلے میں، قرآن کے سلسلے میں، ایتام یتیموں کے سلسلے میں، دوست و احباب کے سلسلے میں، صلہ رحمی کے سلسلے میں. بھائی ہم لوگ کون ہیں؟ اگر علی والے ہیں تو ہر میدان میں، ہر فیلڈ میں. یہ گارنٹی نہیں ہے کہ مجھے 100 سال جینا ہے، اب گناہ کر لوں، بعد میں جب تھوڑا بال سفید ہو جائیں گے پھر تب جا کر میں توبہ کر لوں گا. کیا گارنٹی ہے؟ کیا یہ یقینی ہے، تضمینی کوئی ضمانت ہے بال سفید ہونے تک میں زندہ رہوں؟ ہے کوئی ضمانت؟ اب قبرستان جا کے دیکھیں، قبرستان میں ایک دن کے بچے سے لے کر 100 سال، 125 سال کے بوڑھے تک وہاں پر دفن ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ موت جب آتی ہے تو اذا جاء احدکم الموت لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب تم میں سے کسی ایک کی موت آ جاتی ہے، نہ ایک گھنٹہ سامنے نہ ایک گھنٹہ پیچھے. لہذا انسان ہمیشہ تیار رہے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے. ہم ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، سفر ہے آخرت کا. اب یہ ٹرین چل رہی ہے، جس کا سیٹ جتنا سامنے کے ڈبے میں ہے وہ پہلے اترتا ہے. کوئی پہلے اتر رہا ہے، جس کا جہاز اسٹیشن آ جاتا ہے وہ اتر جاتا ہے. کوئی بنگلور میں اتر رہا ہے، کہ کوئی کے آر پور میں اتر رہا ہے، کوئی چنئی میں اتر رہا ہے، کوئی شولاپور میں اتر رہا ہے، کوئی بمبئی میں اتر رہا ہے، کوئی دلی میں اتر رہا ہے، کوئی جاتے جاتے کشمیر میں اتر رہا ہے، کوئی جو کنیا کماری میں اتر رہا ہے. تو مطلب کیا ہوا؟ یہ ٹرین چل رہی ہے اللہ کی بارگاہ میں. اب پوری دنیا کے لوگ اس ٹرین میں سوار ہیں. اب جہاں اسٹیشن آتا ہے دھیرے دھیرے پھٹافٹ آدمی لوگ جو ہے وہ اترتے جا رہے ہیں. یعنی جب ان کی موت آ جاتی ہے تو وہ اسٹیشن پہنچ جاتے ہیں. بس سمجھ جائیں، سورہ قیامت میں صاف لکھا ہوا ہے جب موت آ جاتی ہے تو ایک لمحہ، اگر آنکھ کھلی ہے تو بند کرنے کی اجازت نہیں ہے، منہ کھلا ہے تو بند کرنے کی اجازت نہیں ہے، کھڑا ہے تو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، وصیت کرنے کی اجازت نہیں ہے. موت ہے. یہی کہتے ہیں کہ 3 وہ ایسی چیزیں ہیں جہاں پر انسان تسلیم ہو جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں. ان 3 چیزوں کے سامنے سر کو جھکا دیتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے. موت، غربت، بیماری. موت، غربت، بیماری. موت جہاں پر اچھے بڑے سورما کے سپاہی بھی گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، موت کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں. دوسرا بیماری ایک ایسی شے ہے جب انسان گرفتار ہو جاتا ہے تو پھر پناہ مانگتا ہے. بہت سے جوان حضرات بیمار ہیں، وینٹیلیٹر میں ہیں، ICU میں ہیں. ایک وطن عزیز کا بچہ، ہمارے قوم کا بچہ، زہیر عباس کے نام سے جوان ہے، ICU میں ہے. دعا کرنا ہمارا کام، دعا کرنا ہمارا کام. فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے. انشاءاللہ فیصلہ نعم المولا و نعم النصیر، بہترین مددگار ہے، بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، کبھی بے انصافی کرنے والا نہیں ہے. جو مرحومین جا چکے ہیں ان کی قبروں پر رحمت نازل کرنے کے لیے دعا کرنا ہے انسان کو. بیماری بڑی خطرناک مرحلہ. تیسرا غربت ہے. مرتا کیا نہ کرتا. انسان جب بھوکا رہتا ہے تو ہر چیز آدمی برداشت کرتا ہے، لیکن بھوک برداشت، بھائی بھوکا مر رہا ہے، آپ اس کو آپ نصیحت کر رہے ہیں، قبول نہیں کرتا. آپ اس کے سامنے لمبی مجلس پڑھ رہے ہیں، قبول نہیں کرتا. بھوک لگ رہی ہے، خب لا کر اللہ نے پیٹ بنا دیا ہے، یہ جنبے حیوانی ہے. تو انسان غربت کے سامنے تسلیم ہو جاتا ہے، سلنڈر ہو جاتا ہے، سر کو جھکا دیتا ہے. لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگنا ہے. اللہ بیماری سے اور غربت سے، ناگہانی موت سے پناہ مانگتا ہوں تیری بارگاہ میں. مجھے بچا لے، حفاظت کر. یہ مجلسی سال ثواب مرحومین کے لیے ہے. برسوں پہلے جا چکے ہیں، اپنی جگہ چھوڑ چکے ہیں. وہ بھی ہماری طرح سے بچے تھے، نوجوان تھے، جوان تھے، ادھیڑ عمر کے تھے، پھر جگہ چھوڑ کر چلے گئے.
ہم کیا رہیں گے جب نہ رسول خدا رہے، سب کو جانا ہے۔ پس میں آ گیا اس منزل پر۔ آج کے مجلس کا خلاصہ اس حدیث شریف کے ذریعے سے، لا یکون المؤمن مؤمنا حتی تکون فیہ ثلاثۃ خصال، سنت من ربہ و سنت من نبیہ و سنت من ولیہ۔ مومن اس وقت مومن بن نہیں سکتا مگر مومن بننے کے لیے 3 شرطوں کی ضرورت ہے، 3 صفات کا محتاج ہے، 3 خصلتوں کا محتاج ہے، 3 سنتوں کا محتاج ہے۔ ایک اللہ کی سنت ہے کتمان السر، راز کو چھپا کے رکھو۔ اگر کسی کا عیب دیکھ لیا نا، چھپا کے رکھو۔ کسی کے گناہ کو دیکھ لیا، چھپا کے رکھو۔ کسی کی خطا کو دیکھ لیا، چھپا کے رکھو۔ کسی کے عیب، کسی کی کمزوری کو دیکھ لیا، کمزوری سے کبھی مس یوز نہ کرنا، اس کے عیبوں کو نہ اچھالنا۔ خدا کہتا ہے کہ میں ستار العیوب ہوں، ستار العیوب ہوں، عیبوں کو چھپانا ہے۔ اگر میں مومن ہوں تو خدا کی سنت پر، اس صفت پر عمل کروں۔ حق نہیں ہے کسی کے عیب کو چھپالنے کا۔ دعائے جوشن کبیر میں مشہور جملہ لکھا ہے، یا اظہر الجمیل و ستر القبیح، اے وہ ذات خوبیوں کو چھالنے والا اور عیبوں کو چھپانے والا۔ کربلا کے میدان میں دیکھا نا آپ نے، سرکار سید الشہداء جب لے جا رہے تھے بچے کو تو بھائی کپڑا ڈھک کے لے جا رہے تھے کہ بچہ ہے، دھوپ ہے، بلاخر تکلیف ہو جائے گی۔ جب واپس لوٹ رہے تو پھر چھپا کے رکھا تھا۔ بھائی جب واپس لوٹ رہے ہیں تو بچہ شہید ہو چکا ہے، جان نہیں ہے، ختم ہو چکا ہے بچہ، پھر کیوں چھپا کے لا رہے ہیں؟ چونکہ امام خدا کی صفات کا مظہر ہوتا ہے۔ تمام خدا کی صفات کا، صفات جلالیہ و کمالیہ کا مظہر ذات پروردگار ہے۔ یا اظہر الجمیل و ستر القبیح۔ حسین ابن علی دیکھا، اگر غیر مسلمان کی نگاہ پڑ جائے علی اصغر کے بدن پر، اس کے گلے پر، لوگ متنفر ہو جائیں گے، اسلام سے بدبین ہو جائیں گے۔ یہ کیسے مسلمان ہیں؟ نواز رسول کے ساتھ اس طریقے سے برتاؤ کر رہے ہیں، اسلام خطرے میں پڑ جائے گا، اسلام بدنام ہو جائے گا۔ یہ کیا کرنا ہے؟ چھپا کر رکھو، چونکہ خدا کے صفات کا مظہر ہے امام وقت حسین ابن علی، خوبیوں کو چھالنے والا، عیبوں کو چھپانے والا۔ تو یہ صفت ہر مومن میں ہونا ہے۔ کسی کا عیب تم نے دیکھ لیا، کبھی اس کی کمزوری مت سمجھنا، اس کو نہ اچھالنا۔ اگر بس یہ قانون بتاتا ہوں کہ قانون، یہ قانون ذہن میں رکھیے گا، اگر کسی نے کسی کے عیب کو ظاہر کرنے کی کوشش کیا، اگر ظاہر کر دیا، یقین مانے جب تک آپ کے اندر کا عیب ظاہر نہیں ہوگا آپ دنیا سے نہیں جائیں گے۔ اگر کسی کو انسان ذلیل کرنے کی نیت میں رہا، فلانی کو میں بدنام کرنا ہے، اسے رسوا کرنا ہے، اسے ذلیل کرنا ہے، یہ خدا کی سنت ہے کہ جب تک یہ انسان ذلیل اور رسوا نہیں ہوگا دنیا سے نہیں جائے گا۔ ان ترحم ترحم، اگر رحم کرو گے تو تم پر رحم کیا جائے گا، اگر تم اچھائی کرو گے تو تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا۔ ہاں تو پھر آپ ایک سوال کریں گے، مولانا لیکن دنیا میں الٹا ہے۔ کیا الٹا ہے؟ ظالم کی عزت ہوتی ہے، مظلوم کو پوچھنے والا نہیں ہے، مالدار کی عزت ہوتی ہے، غریب کو پوچھنے والا نہیں ہے، جو گنڈا گردی کرتا ہے اس سے احترام ہوتا ہے، جو مظلوم ہوتا ہے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہاں جو امیر ہے، چال باز ہے، مکار ہے، گنڈا گردی ہے، طاقتور ہے، ظالم ہے، اس کی طرفداری چاہنے والے، لو جو مظلوم ہے، کمزور ہے، صابر ہے، لاوارث ہے، کوئی یارو انصار اس کے ساتھ نہیں ہے تو اس کا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ کیا چیز ہے؟ تو خدا کی بارگاہ میں جب یہ سوال ہوا، پروردگار یہ کیا ماجرا ہے؟ ایک تہمت لگانے والے کی عزت ہے، بیچارہ اس کو ذلیل سمجھ رہے ہیں، جس کے پاس پیسہ ہے اسے عزیز سمجھ رہے ہیں، جس کو غریب ہے اس کو ہم لوگ ذلیل سمجھ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ خدا نے ایک ہی جملہ کہا، یہ جو کچھ تو کہہ رہا ہے عزیز ہے، احترام ہو رہا ہے، اس کی عزت ہے، یہ عزت احترام لوگوں کی نگاہ میں یا میری نگاہ میں؟ سر کو جھکا لیا، کہا کہ لوگوں کے پاس سمجھ جا، خدا کی نگاہ کچھ اور ہے، لوگوں کی نگاہ کچھ اور ہے۔ خدا کی نگاہ میں عزیز بنو،
خدا کی نگاہ میں سخی بنو، خدا کی نگاہ میں مظلوم بنو، خدا کی نگاہ میں نمازی پرہیزگار و خیرات کرنے والے بنو، لوگوں کی نگاہوں میں نہیں۔ لوگوں میں ماشاءاللہ کیا خیرات کرنے والا، کیا سخاوت کرنے والا، کیا اچھا ہے، نہیں۔ خدا کہتا ہے اگر تو نے لوگوں کو دکھلانے کے لیے کیا ہے تو اجر بھی خدا کے پاس نہیں ہے، جا لے لے جا لوگوں کے پاس۔ اگر خدا کو دکھلانے کے لیے کیا ہے تو تیرا اجر میرے پاس محفوظ ہے، گھبرانے کی، پوری دنیا تیری دشمن ہو جائے، اے حسین ابن علی، کربلا کے میدان میں پوری دنیا تجھ سے دشمن ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں تیرا ہوں، تو میرا ہے۔ الہی، ابھی 4 دن کے بعد ہم لوگ پڑھیں گے نا، دعائے عرفہ پڑھیں گے نا، الہی من وجدک ماذا فقدا ومن فقدک ماذا وجدا، جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا، جس نے تجھے کھویا اس نے کیا پایا۔ حسین ابن علی نے خدا کو پا لیا، دنیا بھاڑ میں جائے، پوری دنیا دشمن ہو گئی حسین کی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، خدا حسین کے ساتھ ہے۔ یزید، پوری دنیا اس کے ساتھ ہے، پیسہ، اسلحہ، لوگ، نوکر چاکر، حکومت، تخت تاج، سب چیز یزید کا ہے، خدا نہیں ہے۔ دیکھا نا آپ نے یمن کے حوثیوں کا لیڈر، بہت ہی مخلص انسان، مومن انسان، کیا جواب دیا تھا عربستان سعودی کے MBF کو، MBS کو، محمد بن سلمان کو؟ کیا جواب دیا؟ اے محمد بن سلمان، اے عربستان کے بادشاہ، پیسہ تیرا، ہوا تیری، مملکت تیری، حکومت تیری، ملٹری تیری، ڈالر تیرے، گیس تیری، پیسہ تیرا، پیٹرول تیرا، حکومت سب تیری، یورپ والے تیری حمایت میں، امریکہ تیری حمایت میں، سب کچھ تیرا 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 تیرا، لیکن کیوں تو کامیاب نہیں ہوا؟ کیوں تو جیت نہیں سکا ہمارے مقابلے میں؟ چونکہ تیرے پاس خدا نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ جملہ کہاں سے؟ وہی دعائے عرفہ کے جملات میں سے ہے۔ یہ سب چیز تیرا، لیکن تیرا خدا نہیں تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ نہ پیسہ، نہ دریا، نہ زمین، نہ ہوا، نہ گیس، نہ لوگ، نہ نوکر، نہ چک، کچھ نہیں ہے تو ہمارا خدا ہے۔ اب جس نے خدا کو پا لیا اسے کیا کھویا؟ سمجھ گئے؟ انسان تو ہمیشہ عیبوں کو چھپا کے رکھنا، خدا بہت زیادہ دوست رکھتا ہے۔ اور یہ بھی قانون سن لیں، اگر آپ نے کسی کے گناہ کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیا نا، آپ کو حق نہیں ہے اس کو برائی سے یاد کرنے کا، اس نے گناہ کیا ہے۔ گناہ کرتے ہوئے آپ نے دیکھ لیا، توبہ کرتے ہوئے دیکھا آپ نے، توبہ آپ کے سامنے کرنا ہے، توبہ آپ کے سامنے کرنا ہے، توبہ کرے گا خدا کی بارگاہ پہ، بخشنے والا خدا ہے، معاف کرنے والا خدا ہے۔ خبردار، کسی کو گناہ کرتے اگر دیکھ بھی لیا ہے تو قضاوت نہ کرنا، فیصلہ نہ لینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کیا معلوم اس کے بعد اس نے توبہ کر لیا ہو۔ سمجھ گئے؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ کسی کے بارے میں جلدی قضاوت نہ کرنا، کسی کے سلسلے میں جلدی فیصلہ نہ لینا۔ کہتے ہیں دیہات میں ایک دکاندار تھا، ایک قصاب تھا، ایک مالدار تھا۔ دکاندار، قصاب گوشت کاٹنے والا، مالدار بزنس مین۔ سب لوگ گئے مالدار کے پاس پیسہ مانگنے کے لیے، دیا نہیں، دیتا نہیں تھا۔ قصاب کے پاس جاتے، اس نے کہا کہ ہر ہفتے میں ایک بار گوشت تم کو فری دوں گا۔ اب لوگ خوش ہو کے جا کے لیتے تھے۔ دکاندار کہتا تھا کہ ہفتے میں ایک بار تم کو میں اناج فری دیتا ہوں، اور لوگ بد دعا دیتے تھے، نفرین کرتے تھے۔ مالدار کیا فائدہ، قارون کی دولت رکھے ہوئے کچھ بھی ہمیں ہیلپ نہیں کرتا، لیکن بیچارہ دکاندار ہم کو ایک دن کا راشن فری دیتا ہے ہفتے میں، اور ہفتے میں ایک بار گوشت قصہ فری دیتا ہے۔ یہاں تک کہ بیچارہ وہ مالدار کا انتقال ہو گیا، کوئی جنازے میں نہیں گیا، کوئی نہیں گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خیرات نہیں کرتا تھا، وہ دیتا نہیں تھا، کوئی گیا نہیں۔ اب اتفاقاً گیا کوئی دفنانے کے لیے تو یا دکاندار تھا اور وہ قصاب تھا، اس کی بیوی تھی، بس گئے دفنانے کے لیے۔ اب جب باری آئی گوشت مانگنے کی، ہفتے میں ایک بار جب لوگ گئے مانگنے کے لیے گوشت دے دے، کہا ہمیں معاف کرنا، اب میں گوشت دے نہیں سکتا۔ جو آپ کے گوشت کا پیسہ دینے والا تھا وہ مرحوم دنیا سے
چلا گیا. دکاندار کے پاس گئے, بھائی ہفتے میں ایک بار تو راشن فری دیتا نا, دے دے. کہا معاف کرنا, اب میں دے نہیں سکتا, میرے پاس نہیں ہے. جو آپ کے راشن کا پیسہ دینے والا تھا وہ دنیا سے چلا گیا. یا اللہ, یعنی وہ چاہ رہے صرف خدا دیکھے, کوئی اور نہ دیکھے. من عمل للہ فجزاؤہ اللہ, جس نے خدا کے لیے انجام دیا ہے تو جزا بھی خدا ہی کے پاس پائی جاتی ہے. تو اس سے سبق یہ ملا کہ کسی کے بارے میں جلد فیصلہ نہ لینا, کسی کے بارے میں جلدی قضاوت نہ کرنا. دوسرا سنت من نبی, انسان کا اخلاق اگر اچھا ہے تو اسی کی قیمت ہے. جو با اخلاق ہوتا ہے اس کی قیمت ہے, جو اچھے اخلاق کا ہوتا ہے اس کی قیمت ہے, جو کردار کا اچھا ہوتا ہے اسی کی قیمت ہے. بد کردار کو نہ دنیا میں جگہ ہے نہ آخرت میں جگہ ہے, جہنم کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. تو یہ اخلاق, اچھے اخلاق کے حامل ہونا, یہ رسول اور نبی کی سنت ہے. تیسرا امام کی سنت اور صفت جو ہے وہ صبر ہے. مصیبتوں پر صبر کرنا, پریشانیوں پر صبر کرنا, بیماری پر صبر کرنا, موت پر صبر کرنا. یہ کیا ہے؟ یہ امام کی صفت ہے. آپ نے دیکھا کربلا کے میدان میں, کربلا کے میدان میں آپ نے دیکھا کس طریقے سے صبر کا مظاہرہ کیا. علی اکبر ایک مرتبہ کہتے ہیں کیا ہم حق پر نہیں ہیں, موت آ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے. موت شہر سے زیادہ شیرین ہے. قاسم کا جملہ ہے, لا رأیت الا لا رأیت الا جمیلا وما رأیت الا جمیلا, سوائے خوبصورتی اور جمال پروردگار کچھ نہیں دیکھا. زینب کبریٰ کا جملہ ہے. اور آخری وہ حجت خدا کا جملہ ہے, پروردگار میں نے صبر کیا, اپنی آنکھوں سے میں نے اپنے باپ کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا, میرے باپ کا سر نیزے پہ لٹکتے ہوئے دیکھا, پھپھیوں کی چادر سروں سے چھنتی ہوئی دیکھا, خیموں میں آگ لگاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا, بہن کے کرتے میں آگ لگتے ہوئے دیکھا, مصلی میرا جلتے ہوئے دیکھا, بہن کی کانوں سے گوہر چھنتے ہوئے دیکھا, راستے میں بیویوں پر کوڑے برستے ہوئے دیکھا, بازار کوفہ سے گزارا گیا آنکھوں سے دیکھا, بازار شام میں لے جا کر جہاں ترک و دیلم کے غلاموں کنیزوں کو بیچا جاتا تھا اس جگہ پر ہمیں لے جایا گیا. مشیت پروردگار کچھ اور تھی. چھت کے اوپر سے انگارے پھینکے گئے, ایک انگارہ میرے امامے پر لگا, میں سر جھکا نہیں سکتا تھا, ہلا نہیں سکتا تھا, گلے میں خاردار توق تھا, ہاتھ بندھے ہوئے تھے. امامہ جلا, سر کے بال جلے, سر کی کھال کھلی جل گئی, جلتا رہ گیا سر میرا, کوئی پرسہ نحال نہ تھا. یا اللہ, بازار کوفہ, بازار شام, دربار شام کے قریب پہنچے, وہ وقت بھی آیا. 3 شبانہ روز بازار کے شام سے گزار کر دربار شام کے دہلیز پر کھڑا کے رکھ دیا گیا. 3 شبانہ روز اجازت نہیں. کیوں؟ دربار سج رہا ہے, دربار سج رہا ہے, دربار کو سجایا جا رہا ہے. جب دربار سج گیا, سینکڑوں لوگ سفراء وزراء دنیا بھر کے جمع ہو گئے. اب یہ اسرا کو داخل کرنے کے لیے جیسی آواز دی گئی, سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں داخل ہو جائیے. بیٹا سید سجاد مجھے معاف کرنا, تم چھوٹے بچے تھے, تمہارے دادا نے پورا شام کا واقعہ سنایا, کوفے کا واقعہ سنایا. جب دربار شام کی حقیقت سنایا تو میں روتی روتی بے ہوش ہو گئی. جو مجھے پانی کا چھڑکا دے کے ہوش میں لائے میرے بابا, اور میں نے بابا سے وعدہ لیا تھا, بابا جب تک آپ نہیں آئیں گے زینب اکیلی دربار میں نہیں جائے گی, بس مجھے حکم امام نہ دینا, میں دربار کے اندر نہیں جاتی. ایک مرتبہ سید سجاد نے آنکھوں سے ایک
ایک اور مرتبہ کیا وہ منظر دیکھا، پھوپھی اماں صلی اللہ علیہ یا امیر المؤمنین، پھوپھی اماں داخل ہو جائیے گا، میرا دادا علی آ گئے ہیں، اے زینب داخل ہو جا، یہ دربار شام ہے۔ سب سے بڑی مصیبت زینب کے لیے یہ ہے کہ زینب یزید کے روبرو کھڑی ہے، شرابی نجس ملول کھڑا، اس مقابل میں عصمت صغرا کھڑی ہے۔ اب اس سے بڑی اور کیا مصیبت سید سجاد کے لیے ہو سکتی ہے؟ میری پھوپھی زینب نجس ظالم کے روبرو کھڑی ہے، یزید سے مخاطب ہوئی ہے۔ ہائے رے سید سجاد، وہ منظر بھی دیکھا، چھوٹی بچی سکینہ پہ نگاہ پڑی، یزید نے دیکھا یہ کون سی بچی ہے، اس کے چہرے سے عصمت ٹپک رہی ہے، میں اس کو اپنی کنیزی میں لے لوں گا۔ اللہ، یہ جملہ جیسے ظالم نے کہا، سکینہ نے کہا بھیا، ارے ظالم کیا کہہ رہا ہے، اے بھیا مجھے بچا لو۔ زینب نے کہا خبردار ظالم، ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم رسول زادیہ ہیں، فاطمہ کی بیٹیاں صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي هلت بفنائك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما۔ بار الہ اس مجلس رضا کے صدقے میں تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی برزخی براحل میں آسانی فرما، ان سب تمام مرحومین کو مولا حسین کے جوار میں جگہ مرحمت فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ظالموں کو نابود فرما، مظلوموں کی حمایت فرما، یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار میں شمار فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم یا رب کوئی مل پہچاننے والا بازار میں سجاد دعا مانگ رہا وقت سجاد نے کیسے گزارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے گزارا ہوگا، اور نام زینب، نام زینب کا جو غیروں نے پکارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا
کیسے وہ گزارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، نام زینب کا جو غیروں نے پکارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، لو حسین ابن علی پاس ذبح ہونے لگے، لو حسین ابن علی پاس ذبح ہونے لگے، ارے کتنا شرمندہ وہ دریا کا کنارہ ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، وہ گرا زین سے زینب کی ردا تازہ میں، وہ گرا زین سے زینب کی ردا تازہ میں، کون اب فاطمہ جائی کا سہارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، سارے میدان تو جانے تو لگا ہے صغر، سارے میدان تو جانے تو لگا ہے صغر، ہر کس طرح تیرے بنا ماں کا گزارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، نو کے نظام پہ بہانے لگے آنسو والا، نو کے نظام پہ بہانے لگے آنسو مولا، پھر سکینہ کو کسی شخص نے مارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، روز محشر کہاں میں ڈر نہیں کوئی شوکت، روز محشر کہاں میں ڈر نہیں کوئی شوکت، اور ہاتھ شبیر کے قدموں پہ ہمارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المؤمنین وابن السید الوسین، السلام علیکم ابن فاطمة سیدة النساء العالمین، السلام علیکم یا انصار اللہ وابن انصارہ والوتر الموتور،
السلام عليك يا الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار يا أبا عبد الله لقد أزمت الرزية وجلت وهزمت المصيبات وبك علينا وعلى جميع أهل الإسلام. السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء وسراء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس وانيس النفوس، غريبا شهيدا مدفونا بأرض طوس. السلام عليك يا مغيش الشية والزوار في يوم الجزاء، السلام عليك يا سلطان العرب والعجم يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا، وروحي جسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا مولاي يا مولاي يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا مظهر الإيمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، السلام عليك يا ياسين وطه والقرآن، السلام عليك إمام زماننا هذا، أجل الله تعالى فرجك وسال الله تعالى مخرجك وزهورك ومن آبانه وأنصارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد.